تو اس کے بعد شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ ان کے نمائندے کو اگر بلا لیا جائے تو پہلے وہ وضاحت کر دے، تو اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو کمیٹی مطمئن نہ ہو تو چیئرمین نیب کو بلا لیا جائے۔ ہم نے اس پہ بھی اتفاق کر لیا کہ مگر ہونا یہ چاہیے کہ اس دن چیئرمین نیب جو ہیں ان کو بھی علم ہو کہ اگر ان کے نمائندے سے کمیٹی مطمئن نہیں ہوتی تو پھر نیب کے چیئرمین تشریف لائیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ اس پر سب کا کنسنسس تھا اور میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شبلی فراز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کمیٹی کی ڈومین نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ جمہوریت کے نام پہ ایسے لوگ آج پاکستان پر مسلط ہیں یا حکومت کر رہے ہیں جن کو علم یہ نہیں کہ پارلیمان میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے، اگر کسی ادارے میں ماورائے آئین کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو بلا کے اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں تو بالکل صورتحال ہی مختلف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا 5 سے 7 ارب روپیہ ڈوب گیا اور 5 سے 7 ارب کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اگر کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلاتی ہے تو صاحب جو ہیں مجھے تو آج یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس ادارے کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ ہم آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے۔ مگر حکومت وقت جو ترجمان بنی ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے۔ یہ جو 5 سے 7 ارب روپیہ میرا اور آپ کا پاکستانی قوم کا انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی کو دے دیا، سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی لندن ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا تھا تو پاکستان کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں لندن میں وہ پیسہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور آج ہم یہ کوئی کمیٹی جو ہے یہ کوئی سکروٹنی نہیں کرنا چاہ رہی تھی چیئرمین نیب کی یا نیب کے ادارے کی، ہم تو انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے بھائی، اور انفارمیشن لے کر پبلک کو یہ بتانا چاہتے تھے جو ہمارا کام ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر ریفر کرنا تھا کہ یہ کون سا ادارہ جو ہے اس کی سکروٹنی کرے اور لوگوں کو یہ لوٹا ہوا پیسہ جو بار بار یہ 8-10 سال سے ہم سن رہے تھے یہ کس نے لوٹا اور کس کے جیب میں گیا، یہ تھا اصل مقصد۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب براڈ شیٹ کمپنی 3 ہفتے کی اس کی پیدائش تھی تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے والے ادارے کے جو نمائندے تھے ان میں سے ایک بڑے معزز ممبر ہیں جن کو آج چیئرمین سنائے بنا رہے ہیں اس کمیٹی کا، ان کا نام ہے شیخ عظمت، ریٹائر جسٹس صاحب۔ اس وقت یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب تھے جب براڈ شیٹ کمپنی سے معاہدہ کیا گیا، اور ان کا کوئی اس سے پہلے تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اس سے پہلے کوئی یہ تھا نہیں ان کا یہ کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی کمپنی اس سے پہلے کام کر چکی ہو۔ تو شیخ عظمت صاحب کو جو چیئرمین لگایا گیا، دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں یہ دال میں جو کالے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے بھی وہ ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا جو پاناما کیس تھا اس کی ججمنٹ دینے والے بھی یہ ہیں، اور چوتھا
آپ یہ دیکھیں کہ بدنصیبی اس پاکستان کی کہ جو جے آئی ٹی بنی اور اس جے آئی ٹی نے اور عظمت سعید صاحب کی موجودگی میں اس ٹریبیونل میں موجود ہونے پر جو انہوں نے ایک فگر شریف فیملی کے حوالے سے دی، اسی کو براڈ شیٹ کمپنی کے سی او اٹھا کر لندن ہائی کورٹ لے گئے، اور آج جو پاکستان کی قوم کا اربوں روپیہ گیا ہے اس کے بھی موجب عظمت صاحب ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف دیں گے، یہ جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ کس کا قصور کہاں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے ممبر بھی وہی ہیں جو اس میں ہاتھ جن کے رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، آپ نیشنل لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے لیے قوم کا جو پیسہ اس پر خرچ کرتے ہو، قوم سوال کرتی ہے آپ سے، اور یہ کمیٹی بھی سوال یہی کرنا چاہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ تو ایک سیاسی مقاصد کے لیے پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی جیب سے پلے سے کسی کی بدنامی کے لیے پیسہ خرچ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ کر رہے ہیں، مگر پاکستانی قوم کا پیسہ آپ کو اس طرح خرچ نہیں کرنے دیں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں، کسی طور پر بھی اس کیس کو اس طرح ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہ سٹینڈنگ کمیٹی کی ڈومین میں ہے، اور سٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو اپنے پاس بلایا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ تشریف لا کر نیب کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں قوم میں اس کی آ کے وضاحت کر دیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے دور میں یہ پیسہ نہیں گیا یا میرے دور میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، مگر ہم تو چیئر کو ڈریس کر رہے ہیں، ہم تو ادارے کو ڈریس کر رہے ہیں، ہمارا کوئی یہ کسی سے یہ انا یا بغض یا کسی کے ساتھ ہمیں کوئی گرج نہیں ہے کہ فلاں شخص تشریف لائے۔ ہماری تکلیف یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا جو اربوں روپیہ گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم اس لیے ان کو بلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر شبلی فراز صاحب نہیں مانتے تو ہم نہیں بلاتے، قطعاً یہ غلط ہے۔ یہ سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ان کو بلا رہی ہے، بلائے گی، اور جو پیسہ اربوں روپیہ پاکستانی قوم کا انہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ڈبویا ہے اس کا حساب ہم ضرور مانگیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کک بیک لینے والے اور فیصلے سے پہلے حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے ان سے اس سی او سے بارگیننگ کی کیوں کوشش کی اور کیا جواب ملا، اور یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ فیصلے سے پہلے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لندن ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ میں یہاں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا، میں بطور ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ہر جماعت کا ممبر موجود ہوتا ہے، حکومت کا بھی دوسرا بھی، سب کا یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہاں آنا چاہیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ عظمت سعید صاحب جو ہیں قطعاً جو میں نے باتیں ان کے حوالے سے کی ہیں اس کے بعد جواز نہیں رہ جاتا کہ عظمت سعید صاحب کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا جائے یا جو ممبران ہیں ان کو قبول کیا جائے جو خود چور ہیں، جو خود کمیشن لینے کے لیے گئے
उनको आप कमेटी का मेंबर बना रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम का, और जो आपने शहजाद अकबर के हवाले से बात की, ये कमेटी बिल्कुल शहजाद अकबर को भी बुलाएगी। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि किसी के बुलाने से कोई प्रेशर में आ जाता है तो बता दें, फिर सबको बुला लिया जाएगा। ये मुनासिब नहीं है इस तरह की बात करना। प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो पेश ही नहीं हुए। 2003 से ये केस क्लोज हो चुका था ब्रॉडशीट के साथ मामला, और उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद आपकी हुकूमत आई, तो आपकी भी हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस केस को दिया ही नहीं है, परसू ही नहीं किया है, तो इस नतीजा पे लंदन की हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो इसमें कसूरवार आप लोग नहीं। मैं इसमें सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि मेरे साहब स्टैंडिंग कमेटी सारे मामला को देखेगी जाए, तो दूसरा अभी हमारे दोस्त ने कहा कमेटी जब सारे मामला देखेगी तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इक़्तिदार में रही, उनका जो ब्रॉडशीट के साथ जो रवैया रहा, लेन देन रहा, ना रहा, पेंडिंग रहा, इन मामला को भी देखिए और उसके जिम्मेदाराना आप सही कह रहे हैं। अब जो मिनिस्टर साहब हैं शिबली फराज साहब, कल उन्होंने यही बात कमेटी में कही कि जो जिस अदवार में कसूरवार है क्या उसको भी कॉल किया जाएगा। हमने उनसे इत्फाक किया कि आपके नज़र में जो भी कसूरवार होगा आप कमेटी को पॉइंट आउट करें, उसको भी कमेटी में बुलाया जाएगा। ये कतन ये मैं पहले भी कह चुका हूं। हम किसी तौर पर जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, अगर उनका कोई उसमें कसूर नहीं होगा तो हमें क्या ज़रूरत है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की। हम तो अदारे से बात कर रहे हैं। अदारे ने एक एग्रीमेंट किया था, और जो मैं बात कह चुका हूं कि 3 हफ्ते की पैदाइश थी ब्रॉडशीट कंपनी की, तो आप उससे एग्रीमेंट कर गए। और 2003 में जब आपको मतलूबा नताइज जिनके हवाले से 200 बंदों की आपने लिस्ट दी, 200 बंदों में से आपने 2 फोकस किए, और जिनके निकले ब्रॉडशीट कंपनी के लोगों ने उसके सीईओ ने जो बताए नाम, आपने उनको जो एनआरओ कहते हैं, फिर उनको आपने एनआरओ दिया और आपके वो कैबिनेट के वजीर भी बने। आप उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर जो उससे एग्रीमेंट किया गया था उसका मकसद कुछ और था। वो मतलूबा नताइज जब ना निकले तो इन्होंने उससे मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं, यही वो सवाल है कि नैब के चेयरमैन साहब जो हैं वो आकर बताएं कि नैब कितना कसूरवार है इस रकम के डूबने में, और दीगर लोगों का जो रोल है वो भी बताएं, हम पब्लिक कर सकें, लोगों को बता सकें। हमें तो कोई इतराज नहीं, मगर होता यह है कि जब तक सरबराह जुम्मेवारी सरबराह की होती है, और अगर अथोराइज नुमाइंदा वो भेजते हैं, कमेटी उससे मुतमिन नहीं होती, तो फिर अदारे के सरबराह को आना पड़ता है। ये सब ये बताएं कि आप लोग इस ऑपोजिशन में हैं, जो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है, अगर ब्रॉडशीट के मामले पर गवर्नमेंट इसी तरह शेखत से तो लाती है या कोई और आपके मुतालबे पर किसी और बंदे को रिप्लेस करते हुए सरकार का ये पीवट क्राई शुरू हो गया हुआ है, बेहतर नहीं है कि आपकी साबका ऑपोजिशन की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले के ऊपर चाहे तो स्लो मोटो ले ले, चाहे तो स्लो मोटो नहीं भी लेना चाहे, तो आपकी तरफ से कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि ब्रॉडशीट के सारे मामले को करा दिया जाए। देखें, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये बात डिस्कस होगी। जो आप बात कह रहे हैं कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में भी कोई नहीं आता, कोई जवाब नहीं मकबूल देता, और ये अपनी मन मर्जी करते हैं कमेटी बनाने में भी, तो ये हमारा ये हक है, ये आइन हमें हक देता है। जो आप बात कर रहे हैं कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अच्छा जावेद सर, ये बताइएगा, अभी आपने पीडीएम की बात की, पीडीएम की जो जहाँ से आगाज हुआ था और जहाँ पीडीएम आ चुकी है, आपको लगता नहीं कि कुछ लोग विकेट के दोनों साइडों पर खेल रहे हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि आज जो सूरत हाल है
آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلی منزل پا لی پی ڈی ایم نے کہ ہم جب کہتے تھے کہ بدنصیبی ہے پاکستان کی، جو ہم بیانیاں دیتے تھے کہ جب تک آپ اداروں کی ڈومین میں رہ کر کام نہیں کریں گے، آپ آئین کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق کام نہیں کریں گے تو مسائل پاکستان میں پیدا ہوں گے۔ آج دیکھ لیں پاکستان کا بچہ بچہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر ووٹ کو عزت دی جائے، اگر اختیار دیا جائے ووٹر کو کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں کو، معقول لوگوں کو وہ منتخب کر سکے، تو پھر یہ مسائل پیدا نہ ہوتے جو آج پیدا ہوئے ہوئے۔ یہ بتا دیں کہ آپ اور سلیم مانڈوی والا دو لوگ کیسوں میں انوالو ہیں، وہ چیئرمین کو بلانے میں انٹرسٹیڈ ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ کو سوالنامہ چیئرمین کو دے دیں جیسے وہ آپ کو دیتی ہے تو وہ جواب دے دیں۔ اچھا، میں نے ایک یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی ہے، میں نے کل یہ بھی بات کی تھی، میں نے شبلی فراز صاحب میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، بڑے آنریبل ہیں، کل جب ان فون کے بعد وہ دباؤ میں آئے تھے تو میں نے ان کو یہ آفر کی تھی، میں نے کہا مجھے چھوڑیں، اس چیئر پہ آپ بیٹھیں، میں ممبر کی جگہ بیٹھوں گا، اس کیس کے حوالے سے جب تک نیب کے چیئرمین کے حوالے سے پروسیڈنگ اس کمیٹی میں ہوگی تو میں چیئر نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں بلایا جائیں گے، بلائیں گے۔ کیا ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ آپ جیسے پرانے ورکر ابھی بھی وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ ایم فیل جو ہے اپارٹمنٹ انجینئر صاحب کے اسٹیفن کے نہیں ہے، یا ابھی آپ کی تسلی ہونا پاتی ہے؟ میرا خیال آج کا جو ایشو ہے نا اس پہ رکھیں، یہ پھر کریں گے۔ بہت شکریہ۔